بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عدنان رشید آج آپ سے اپنا دن کا جو ایک معاملہ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے اسی حوالے سے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آج میں جب صبح صدر جا رہا تھا تو مجھے صدر پر جہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بلڈنگ بنائی تھی, پارکنگ بلڈنگ گاڑیاں پارک کرنے کی, وہاں پہ صبح پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے جب میں جا رہا تھا آفس تو مجھے گاڑی پارکنگ والوں پولیس والوں نے جو ہے راستے میں روکا, اور آپ یقین کریں کہ جب جس وقت انہوں نے روکا ان کے ہاتھ میں گن تھی, تو انہوں نے باقاعدہ گن سے مجھے اشارہ کر کے سائڈ میں آ جاؤ. میں جا کر میں ظاہری بات ہے میں سائڈ میں گاڑی میں نے لگائی اپنی بائک اور میں کھڑا ہو گیا. میرے پاس آئے کہنے لگے کہ اپنے کاغذات دکھاؤ. میں نے کہا کہ حضرت, میں نے کہا کہ آپ میری چیکنگ کر لیں, کاغذات تو آپ لوگوں کا بنتا ہی نہیں ہے دیکھنا, کیونکہ یہ پہلے بھی سندھ پولیس میں کے جو سربراہ تھے لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ آپ کے کاغذات چیک نہیں کرے گی, پولیس آپ کے شناختی کارڈ اور آپ کی چیکنگ کر کر آپ کو چھوڑ دے گی. اور یہ بات کیونکہ مجھے پتہ تھی اس لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کاغذات تو آپ کا بنتا نہیں ہے, اگر آپ کو کاغذات چیک کرنا ہے تو آپ جو ہے ٹیکسٹائلز اور کسٹمز والوں کو ساتھ لے اور چیک کر لیں. تو اس پولیس والے نے جو ہے بڑی موٹی سی گالی دی ماں کی اور بہن کی, اور اس کے بعد اسے کہا تو مجھے قانون بتائے گا. میں نے کہا نہیں بھائی قانون نہیں بتا رہا میں آپ کو, اور میں تو سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ہی کے ادارے کے ایک سربراہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کا پولیس جو ہے وہ کاغذات نہیں چیک کر سکتی گاڑیوں کی, اور پولیس کی ذمہ داری جو ہے تلاشی لینا ہے, اور یہ کم سے کم صرف شناختی کارڈ چیک کر دیں, میرے پاس شناختی کارڈ ہے. تو انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک گالم گلوچ کری اور مجھ سے کہنے لگے کہ کھڑا ہو جائے سائڈ میں. میں کھڑا ہو گیا, کیا کرتا. خیر میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پولیس کی یہ اس کو میں کیا کہوں, غنڈہ گردی کہوں, کیا کہوں, مطلب جو کچھ نہیں کہا میں نے. بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے پولیس میں میرے بہت 2-3 دوست بہت اچھی پوزیشنس میں ہیں, اور میرے ایک دوست تو بہت بھائی تو بہت ہی اچھی پوزیشن پہ ہیں. اگر میں یقیناً ان کو فون کرتا تو وہ فوراً جو ہے نا اس بات کا نوٹس لیتے ہیں. مگر کب تک میں اپنے دوستوں کو اس طرح فون کر کے تکلیف دیتا رہوں گا, کیونکہ یہ تو روز کا معمول ہے کہ روز پولیس کھڑی کرتی ہے اور تلاشیاں لیتی ہیں, اور جو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا ہوتا ہے. جو ورنہ آپ دیکھیں کہ صرف پولیس کا مقصد اگر یہ صحیح معنوں میں اسنیپ چیکنگ کرنا ہوتا تو آج کراچی کے اندر وہ کرائم نہ ہوتے. چوری, ڈکیتی, کرائم اسٹریٹ اتنا ڈیلی کا بن گیا ہے کہ روز کی بنیادوں پر لوگ لوٹ رہے ہیں کراچی کے اندر. کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے, خاص کر گلشن اقبال ہے, کورنگی ہے, ناظم آباد ہے, یہاں پہ تو کرائم کا جو ایک مطلب ایک اڈا بنا ہوا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کرائم جو ہے نا شاید پولیس کی ہی سرپرستی بھی کی جا رہی ہے. کھلا ڈلا جو ہے وصلہ لے کر چلتے ہیں, وہ کرمنل نہیں پکڑے جاتے, ایک عام آدمی کو پکڑ کر آپ کھڑا کرتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں. مجھے تقریباً 15-20 منٹ کھڑا رکھا, اور اس کے بعد جب میں کھڑا رہا سائڈ میں آ کر تو ان کے کسی آفیسر کو ترس آیا. انہوں نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے صرف یہ سوال کرا تھا, تو اس کے پر مجھے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں. تو خیر بہرحال اس میں ان کو ترس آ گیا, انہوں نے چھوڑ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, باقی اور لوگ بھی بیچارے کھڑے ہوئے تھے. صبح وہ آفیسز کے کپڑے پہن کر نکل رہے تھے, جا رہے تھے. تو یہ حالت ہے پولیس کی. اب اس پر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم میں یہ صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ خدا را کہ ہمارے معاشرے میں اگر پولیس اگر سدھر جائے تو آدھے سے زیادہ معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا. اور میں اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں تو سندھ پولیس کا جو بجٹ ہے 2002-2023 کا وہ 2247 مطلب ہزار بلین کا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا بجٹ پولیس لے رہی ہے اور کرائم کو روکنے میں ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے, اور صرف یہ ہے کہ سیدھے زیادہ شریف لوگوں کو روکنا, ان سے رشوت لینا, بھتے لینا اور پھر چھوڑ دینا. تو یہ پولیس کا کلچر رہ گیا ہے, تو آدمی اب کہاں جائے گا. تو سمپل یہ کہ یہ میں یہ کہوں گا کہ خدا را اگر ہماری پولیس اگر درست ہو جائے تو آدھے سے زیادہ معاشرہ ہمارا سدھر سکتا ہے. تھینک یو.